ندیم بات کر رہا ہوں کورنگی کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح 12 ربیع الاول سرکار کی آمد کی خوشی میں مناتے ہیں، تو کچھ لوگ اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ خوشی کا مناتے ہیں، لیکن جب سرکار شریف نے پردہ کیا اس کی تاریخ جو ہے وہ بھی 12 ربیع الاول بتاتے ہیں، تو اس کا کوئی مستند جواب دیجیے کہ جس سے جو ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہو کہ سرکار کا میلاد ہمارا کیوں منایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ندیم بھائی، آپ کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ حضور سوال آپ نے سنا، اور اس میں ایک اضافہ مزید میں یہ کر دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات یعنی پردہ فرمانے کا بھی دن ہے تو آپ کو تو غم منانا چاہیے، آپ الٹا اس دن خوشی مناتے ہیں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بارے میں یہ تاریخ 12 ربیع النور شریف کا ہی قول جو ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ ولادت شریف بھی 12 ربیع الاول کو ہے اور وصال شریف بھی 12 ربیع الاول کو ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ دونوں چیزیں یہاں جمع ہو رہی ہیں تو پھر غم کیوں نہیں مناتے؟ تو ولادت کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی کی جائے، اور وصال کے بارے میں جیسے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ وصال ہے تو پھر غم کیا جائے۔ تو اب ان دونوں چیزوں کو شریعت مطہرہ کے قوانین اور اصول کے مطابق ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس دن میں یہ دونوں جمع ہو جائیں کہ اس دن ولادت کا سلسلہ بھی ہو اور وصال کا بھی ہو، تو کیا کیا جائے گا؟ تو آج جب ہم قرآن پاک احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو احادیث میں ارشاد فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، کسی کی میت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو کسی بھی اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زائد سوگ منائے، سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کو 4 ماہ 10 دن تک جو ہے ارشاد فرمایا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد ابو سفیان، جب بھی ان کا انتقال ہوا تو 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوائی، اور خوشبو منگوانے کے بعد اس کو لگایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، خوشبو کی حاجت نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں نے فرمان نہ سنا ہوتا کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زائد سوگ منائے سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہوا ہے، تو اگر میں یہ فرمان نہ سنا ہوتا تو پھر میں یہ خوشبو جو ہے استعمال نہ کرتی۔ تو آپ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے بھی یہ بات بتائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ ہے کہ کسی کی بھی میت پر 3 دن سے زائد سوگ جو ہے، غم کی کیفیت سوگ منانا یہ روا نہیں ہے، شرعاً ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ غم کی ایک حد بیان کر دی گئی کہ وہ غم جو ہے وہ سوگ کی جو کیفیت ہے وہ 3 دن تک ہے، اب اس کے بعد سوگ نہیں ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں ولادت کے لیے کہ ولادت تقاضا کرتی ہے کہ خوشی کی جائے۔ اب خوشی کی کیا شریعت مطہرہ نے کوئی حد بیان کی ہے؟ اور خوشی بھی جس قدر خوشی بھی زیادہ ہو، نعمت زیادہ اعلیٰ ہے، فضل زیادہ جو ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہو، اس پر بہت بڑی نعمت مل جائے تو اس کی خوشی بھی اس حساب سے جو ہے وہ زیادہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ وہ لوگ خوشی کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے بہت بڑے فضل بھی حضور علیہ السلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کیسی رحمت ہے کہ ایک کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص شہر کے لیے نہیں، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی طرف جو ہے وہ رحمت بن کر جو ہے وہ تشریف لائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے لیے اور سب جہان والوں کے لیے ایک اتنی بڑی اللہ کی جو نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے احسان
کا اظہار فرمایا قرآن پاک میں کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنین پر ان میں اپنا رسول بھیج کر. اور کیسے رسول ہیں کہ جس کی شان کو بیان کیا قرآن پاک میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ وہ پیارے رسول تشریف لائے ہیں دنیا میں کہ جو مومنین کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا گئے، اور تو مومنین کے چاہنے والے گئے، مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم گئے. تو ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اور وہ اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کے فضل ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، اور خوشی کی حد بندی اس کو کسی خاص دنوں تک محدود شریعت نے نہیں کیا، بلکہ خوشی کرتے رہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا جو ہے وہ چرچا کرنے کا حکم ملا ہے. تو یہ چرچا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی جیسا کہ چرچا نعمت ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پردہ بھی فرما گئے ہیں تو پھر بھی امتیوں کے لیے وہ نعمت ہی ہے، رحمت ہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ اس طرح آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، جب چلے گئے تو اب رشتہ ایک ختم ہو گیا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ جان لیجئے قرآن پاک کا یہ تو واضح حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا جو ہے وہ آنی ہے. اس اعتبار سے ہر ایک کو موت آئی، وہ اجل آئی اور آ گئی، اور وہ وعدہ سچا ہونا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ مسئلہ ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصال فرمایا، تو اب آگے آپ کے کیا زندگی کا معاملہ؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کے نبی زندہ، ان کو رزق دیا جاتا ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں. تو اللہ کے نبی بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں تمام عالم کو جو ہے وہ مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ اختیار سے نوازا ہے کہ آپ جہاں جانا چاہیں آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ ابھی بھی وہاں تشریف لے کر جا سکتے ہیں، اور قبر میں بھی زندہ ہیں، حیات ہیں، امتیوں کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں. بلکہ حدیث میں یہ مضامین موجود ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا وصال فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اور یہ بھی حدیث میں مضامین موجود ہیں کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. تو جس کے اعمال جو گئے وہ کم ہوتے گئے، اعمال برے ہوتے گئے، حضور علیہ السلام پھر بھی شفقت محبت فرماتے ہوئے اپنے ان امتیوں کے لیے استغفار فرماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اس نعمت کا ہم چرچا ہی کرتے رہیں گے. سوگ منانا، غم منانا، یہ اس وقت جب حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا تھا، صحابہ کرام جو ہے وہ 3 دن تک جو ہے وہ منا چکے. کسی بھی میت کے اوپر، چاہے وہ کسی نبی کا وصال ہوا ہو، یا کسی ولی کا وصال ہوا ہو، یا کسی صحابی کا وصال ہوا ہو، یا شہادت ہوئی ہو، اس کی ایک خاص محدود ہے، وہ 3 دن تک. اس کے بعد یہ سوگ منانا جائز نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی اس گفتگو میں جو آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ گیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے جو ندیم بھائی نے سوال کیا، بہت پیارا جواب ہمارے اسلام بھائی نے ارشاد فرمایا، آپ کی تسلی ہو چکی ہوگی. تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا. لیکن یہاں ایک اشکال، ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت اور پردہ فرمانا ایک ہی دن ہے. پردہ فرمانے کے حوالے سے 3 دن آپ نے سوگ ارشاد فرمایا، کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بزرگان دین، یعنی جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، ان کے آراس ہوتے ہیں، ان کے عرس منائے جاتے ہیں، اور یہ عموماً یوم وصال ہی پر ہوتے ہیں. تو وہاں تو چلیں آپ نے بتایا کہ ولادت تقاضا کرتی ہے خوشی کا، اور خوشی کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن جب عرس بزرگان دین ہوتا ہے تو مزار کو سجایا جاتا ہے، نذر و نیاز پیش کی جاتی ہے، بڑا ایک یوں سمجھ لے اس وقت بھی خوشی جیسا سما محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو اب یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی وضاحت ہو جائے. عرس بے شک عموماً جو ہے یوم وصال کو ہی منائے جاتے ہیں. عرس اصل میں کہتے ہیں شادی کو. صحیح.
اب یہ عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ وصال ہوا ہے، آپ اس کو شادی سے تعبیر جی کر رہے جی ہیں۔ جی اور یہ حدیث پاک میں مضمون ہے کہ جب مردہ میت قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ ہونے کے بعد جو اس میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں تو ان کو فرمایا جاتا ہے نم کنومت العروس، سبحان اللہ، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ اور وہ کیسے سوتی؟ تو اس کے بارے میں چاہوں میں کہ جس کو اس کے محبوب کے علاوہ کوئی بھی نہیں آ کے بات کرتا، اس سے گفتگو کرتا۔ تو اس طرح قبر میں میت سے کہا جاتا ہے، مردے سے کہا جاتا ہے کہ سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ اولیاء کرام جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارا، کہ جن کی ساری زندگی قرآن و سنت شریعت مطہرہ کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر جو گئے دنیا کے اندر بھی کئی کرامات کا ظہور فرمایا ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے سے کئی اہم دینی کام جو گئے ہوتے گئے، جس وجہ سے دنیا میں بھی ان کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ افراد جب قبروں میں جاتے گئے تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ کامیاب و کامران نم کنومت العروس کے مصداق ہوتے ہیں کہ سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے۔ تو اب دلہن اپنے محبوب سے ملتی ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ قبر میں تشریف لاتے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوتی ہے، تو یوں کہہ لیں کہ یہ عاشقین صادقین، عاشق صادق بزرگ، یہ اپنے پیارے محبوب سے وصال ہو جاتا ہے، مل جاتے گئے۔ تو یہ دن اس لیے ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے عرس سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی لیے ان سے اوپر جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے۔ عرس پہ کوئی غم تو نہیں ہوتا، نہ کوئی سوگ کر رہا ہوتا ہے، نہ کوئی غم کر رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ کامیاب و کامران کتنے اعلیٰ اور افضل مقام پر پہنچ کر یہ دنیا سے انہوں نے وصال فرمایا گئے، اور ان کا وصال کا معنی میں ملنا، کس سے مل گئے؟ یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ اس اعتبار سے عرس مبارک منائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، لہذا سوگ منائے، خوشی کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ والوں کے لیے قبر میں جانا بھی یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو صادقین، عاشق صادقین جو ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے عاشق، تو قبر میں جانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آقا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔